ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عزیزان من عرفان رمضان میں خیر مقدم آپ کا. رمضان نشریات آپ کے سامنے ہے. جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات ہیں جس میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. آپ مختلف انوار بلکہ میں کہتا ہوں کہ زاویے سے اس کو پرکھ کے دیکھیں گے, آپ کو یہاں اسلام کی تبلیغ نظر آئے گی. کوشش یہ ہے کہ اس میں سادگی برقرار رہے, مگر خواہش یہ ہے کہ یہ عمل تک پہنچے. ہماری گفتگو جب زبان سے نکلے, جو دل سے اٹھ کے زبان پر آئے تو وہ آپ کے عمل میں جائے اور پھر لوگوں کے دل میں سما جائے. یہ اندازہ ہے. اور آپ کو ہمیشہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان بھر میں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا پیغام پاکستان سے نکل کے دنیا بھر میں جاتا ہے. وہ امن کا پیغام ہوتا ہے, اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہوتا ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے شفیق, مہربان, خوش لسان ہیں, خوش زبان ہیں, خوش بیان ہیں اور اسی طرح سے خوش عقیدہ بھی ہیں, مفتی ابراہیم قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میرے دوسرے مہمان کو. آپ بھی اسی طرح سے عدل کی بات کرتے ہیں, اعتدال کی بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ منفرد انداز سے کرتے ہیں. آپ نے دین حقہ کی سربلندی کے لیے, اتحاد اور اتفاق کی ترویج کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سید حسن ظفر نقوی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامت. ساتھ ساتھ ہمارے آج کے تیسرے مہمان تشریف فرما ہوں گے. کچھ ہی لمحات بعد جامعۃ الصفا سے آپ کا تعلق ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. مدارس میں اور خاص طور سے جب امتحان آتے ہیں, وفاق المدارس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہم ان سے بہت ساری خدمات لیتے ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب بھی کچھ ہی لمحات میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کا انتظار بھی یوں ہی جاری و ساری ہے. اور ایک ایسا نعت خواں کہ جو بہت پیارا انداز رکھتا ہے پڑھنے کے حوالے سے, اور پھر اس میں عشق نبی بھی ہے, عشق آل نبی بھی ہے, اصحاب کا احترام بھی جانتا ہے. وسیم باسی صاحب تشریف فرمائے, میں ان کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بوجھو تو جانے کا آغاز کیے دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ چند اور مہمان ہمارے ساتھ آ جائیں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت جو بہت خاص ہے, مگر وہ کون ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیم ہمارے پاس آئی ہے. بہت خاص ٹیم ہے. ان کا نام ہے سیدہ رابعہ اور ان کے ساتھ ہیں سید زین العابدین. السلام علیکم, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں کا آپسی رشتہ کیا ہے؟ ماں بیٹا ہے. ماں بیٹا ہیں, بھائی واہ. اور آپ ٹیچر ہیں؟ جی سر. میں کیا پڑھاتی ہیں؟ اسلامیات پڑھاتی ہوں, پی ایس ٹی پڑھاتی ہوں. زبردست. آپ کا امتحان تو تقریباً تمام سبجیکٹ پڑھا لیتی ہوں. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اور آپ کس پیشے سے وابستہ ہیں زین؟ سر میں جاب کرتا ہوں گورنمنٹ. زبردست, بہت خوب, بہت خوب. میں خوش آمدید کہتا ہوں دونوں کو. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے, بسم اللہ. 10 سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. اور پہلا سوال کیا ہوگا؟ میں نے اپنے جس شخصیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ان کے بارے میں پہلا ہنٹس یہ ہے کہ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ پہلا سوال آپ نے پوچھا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. مفتی صاحب؟ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں. آپ کا نام عشرہ مبشرہ کی فہرست میں موجود نہیں ہے. گویا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق جنت اور ان گارنٹیڈ جنتی لوگوں میں سے ہے یا نہیں ہے, یعنی وہ جو 10 معروف لوگ ہیں ان میں سے نہیں. گھبرائیں مت, آپس میں مشورہ بھی کر کے آرام سے پوچھیں. سر وہ کیا سپہ سالار ہیں؟ کیا وہ سپہ سالار ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے علامہ صاحب؟ سپہ سالار رہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی شہرت نہیں. سپہ سالاری میں شہرت نہیں ہے بیٹا. ایسا ہے کہ دیکھو جیسے غزوات تو بہت سارے ہوتے تھے, کوئی کسی حصے کا سربراہ, کوئی کسی حصے کا, لیکن ان کی شہرت سپہ سالار کی حیثیت سے نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, ان کی سپہ سالار کی حیثیت سے شہرت نہیں ہے. بہت واضح انداز سے بتا دیا آپ کو. ویسے اگر یہ ہاں بھی کہتے ہیں نا تو اتنے سارے سپہ سالار ہیں, آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ مشکل ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مائک کو پکڑنے سے بھی بعض اوقات مدد ہوتی ہے شاید. کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ آپ نے سوال پوچھا مفتی صاحب, کیا وہ اہل بیت؟ نہیں. پھر سے ایک بار مائک کو پکڑا گیا, چھوڑ دیا. اچھا, جس کے جو بس میں آئے وہ پکڑ لے تو چھوڑتا نہیں, مائک ہو یا کرسی, اپنی اپنی جنگ ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا کیا انہوں نے؟
ابتدائی دور سے مراد آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تھے تو یعنی کہ مدنی جب دور تھا، مکی دور تھا، مکی دور سے، ہجرت سے پہلے جی، جو شروع میں صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، اول جو اسلام لے کر آئے، جی، کیا ان میں ان کا شمار ہے؟ ایسے کر لوں کہ ٹاپ 5 کر لوں جو اسلام لے کر آئے، ایسے کر لوں؟ جی ایسے کر لیں۔ مفتی صاحب اس کا جواب تو کیا سوال کیا؟ یعنی جو پہلے اسلام لے کر آئے ٹاپ 5، 1 2 3 4 5 ان میں سے تو اس میں ایسا کہنا مشکل ہے۔ نہیں، مشکل ہے، مشکل ہے، یعنی اس کا جواب واضحتاً نہ ہے۔ نہیں، وہی بات ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں ادھر نہیں ہے، وہ نہیں، اس میں اسی دورانیے میں دیکھیں نا، آپ ابھی قریب نہیں آ رہے ہیں۔ اب جب کسی کا نام ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، آپ اس طرف تو جا نہیں رہے کچھ۔ جب آپ 9 سوال پہ پہنچیں گے تو ہم آپ کو ایک ہینٹ دیں گے۔ ماں بیٹے کھڑے ہیں، آپس میں مفاہمت رکھیں۔ میں خوش قسمتی سے تعارف کروانا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا میں نے اب سے قبل تعارف کروایا۔ جامعۃ صفا سے آپ کا تعلق ہے، سربراہ ہیں، مدیر اعلیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ناز ہے جس طرح سے آپ ترجمانی کرتے ہیں، جو علم احادیث اور علم قرآن اور تفاسیر آپ کو حاصل ہے، خوش بیان بھی ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ہم منتظر تھے آپ کے یہاں۔ بوجھو تو جانے کی محفل سجی ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت جو عہد نبوی میں ہے۔ ایک پل مجھے دیجیے گا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور صحابہ کرام میں سے شامل ہیں۔ وہ کون ہے، ان کو 10 سوالوں میں پوچھنا ہے۔ انہوں نے 2 سوال پوچھ لیے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا نام رکھ دیتا ہوں۔ علامہ صاحب سے گزارش ہے، ہم نے ان کو صراحتاً نام نہیں بتانا ہے، مگر ہاں یا نہ بتاتے رہیں گے۔ کیا سوال ہے آپ کے پاس اب؟ شکریہ۔ مہاجر میں سے ہیں؟ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں؟ یہ سوال آپ نے پوچھا۔ جو شخصیت جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے، علامہ صاحب، مفتی صاحب، کیا وہ مہاجرین میں سے ہیں؟ یہ میرے ذہن میں بھی نہیں، میں عرض کر دوں، مہاجرین میں بیٹا وہ ان مہاجرین میں سے نہیں ہے جو مکے سے آئے تھے، واہ واہ، لیکن باہر کہیں سے آئے تھے۔ بھائی سبحان اللہ، ہنٹ دے دیا آپ کو۔ کتنا بڑا ہنٹ دیا ہے میں نے، کیا فرمایا؟ سنیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ان مہاجرین میں سے نہیں ہیں کہ جو معروف ہے نا، مکے سے تشریف لائے تھے سارے مہاجرین، لیکن کہیں سے آئے ہوئے ضرور ہیں۔ یہ بونس ملا ہے آپ کو، یعنی مدینہ شریف کی باسی نہیں ہے، انصار۔ ہاں، مدینے میں آ کے بس بہت سارے لوگ بس کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تھے تو پہلی ہجری یا دوسری ہجری میں وہ آئے تھے مدینہ میں؟ بھئی آپ واضح تر پوچھیں نا کہ کہاں سے آئے، کون ہے، پہلی ہجری یا یہ 2 سوالات ہیں۔ کیا وہ ایران سے آئے تھے؟ بیٹا نہیں، دیکھیں نا، پھر آپ غلط چلے گئے۔ نہیں، چلیے یہ بھی نہیں۔ مفتی صاحب وہ پوچھ رہی ہیں کیا وہ ایران یعنی اس زمانے کے فارس سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ نہیں بیٹا نہیں، فارس۔ جواب ہے نہ۔ آپ نے 6 سوال پوچھ لیے ہیں، بھئی شارٹ ایسے سوال پوچھیں جو ہاں یا نہ میں ہو، پہلی ہجری، دوسری ہجری۔ میں ذرا سا ان کو تھوڑا کر دوں، کنفیوز کر دیں، ختم کر دوں، کنفیوز کر دیں، اچھا، کیونکہ آپ نے اتنا واضح بتا دیا ہے، بہت واضح اشارہ دیا ہے میں نے بیٹا آپ کو۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ پہنچیں گے نہیں مفتی صاحب۔ اس میں بیٹا پتہ ہے کیا، دیکھیں جیسے آپ فارس، اب تو کیونکہ وہ نام نہیں تو میں کریکٹر کا نام لے رہا ہوں، ان کا نام ہے نہیں، سلمان فارسی تک آپ پہنچے نا۔ مدینے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مدنی کہلاتے ہیں، مدینے کے ہیں، لیکن مدینے میں بھی تو باہر سے آ کے رہے نا۔ آپ مجھ پہ غور کریں، میرے نام پہ غور کریں۔ بہت سے لوگ اب باہر وہ سے وہاں سے ہیں تو ان کا نام آپ سمجھ رہے ہیں، ہنٹ بھی دیا میں نے کہ مطلب میں اگر کہیں سے ہو کے آتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ایک نسبت لگا دی جاتی ہے نا، ان کے ساتھ ایک نسبت لگا دی جاتی ہے ان کے، تو مدینے میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے تھے جو خود مدینے میں رہتے تھے لیکن باہر سے آئے ہوئے تھے۔ سوچیں، مشورہ کریں۔ جیسے میں اب مکے کی مثال دے دوں، جیسے جناب یاسر کا جو خاندان تھا، جناب عمار یاسر کے جو والد تھے جناب یاسر اور ان کی زوجہ، وہ وہاں کے نہیں تھے، باہر سے آ کے مکے میں رہتے، لیکن مکے والے کہلائے وہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کم ٹائم ہے، اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، بس اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 4 منٹ سے بھی کم ٹائم رہ گئے اور آپ کے پاس سوال بھی شاید 4 ہی رہ گئے۔ اماں بیٹا پریشان ہے، مفتی صاحب یہ اماں بیٹا ہیں، جو والدہ ہیں وہ پڑھاتی ہیں اور جو شہزادے ہیں وہ بیٹے ہیں ان کے، یہ تعارف کافی ہے۔ کیا غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کو خاص کام لگایا تھا؟ مفتی صاحب یہ کیسے سوالات ہیں؟ مفتی زبیر صاحب، علامہ صاحب ہمیں بھی تو موقع دینا تھوڑا سا ہاں یا نہ کرنے۔ اچھا، عجیب ہے۔ کوئی خاص کام لگایا تھا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جس طرح رازدار رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ خاص کام سے مراد کیا تھا؟ اور یہ جو آپ نے وہ رازدار رسول تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ
ये अबू उहद में सुफियान थोड़ी की ये कौम उहद के में कब बारे में फरमाया? मालूम करके आए। वो राजदार रसूल थे हजरत उज़ैफा बिन यमान। तकरीर कर रही हैं ना, ये तकरीर हो रही फज़ाइल है। बयान कर रही आपको किसी ने नाम बताया है? मुझे ये शक हो गया है कि आपको किसी ने नाम बताया, क्योंकि सवाल टोटली इररिलेवेंट है और आंसर टोटली इररिलेवेंट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप कह रही हैं कि ग़ज़वा ओहद में कोई खास काम लगाया, उससे मुराद कौन सा काम था? वो राजदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो थे, उन तक कैसे गए आप तो ग़ज़वा ओहद में थे। ग़ज़वे उहद में क्या काम लगाया? सॉरी ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा खंदक में ग़ज़वा खंदक में क्या काम था? कि वो उस्ताद तो आप हैं, कुफार पढ़ाती हैं आप। के कुफार की नकलो हरकत के बारे में मालूम करके आए। जी स्क्रीन नजर आ रही है। ऐसे ही ऐसे ही। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, हज़फ कर दिया मैंने, जो जवाब आपने दिया, जो तकरीर आपने की मैंने सुनी ही नहीं, फिर भी एक मौका दे रहा हूँ। अगर आप यही जवाब देना चाहती हैं तो भी कबूल करूंगा, कोई और जवाब है तो भी कबूल करूंगा। 2 मिनट आपके पास है, 2 सवाल और हैं आपके पास। शक की बुनियाद पे अदम एतमाद हो गया है मुझे अच्छा मुफ्ती साहब आप तशरीफ फरमाएं। मैं एक सवाल सोच रहा था, फिर तो हमारा बाकायदा अलिफ लाम मीम का एक सेशन शुरू हो जाएगा। रमज़ान नशरियात से पहले ही नूरुल हक कादरी साहब ने एक ऐलान भी किया, एक ख़त भी लिखा और वजाहत भी थी उसमें कि जो टेलीविज़न है उसके ऊपर बड़ा एक ख़ास एतदाल वाला रवैया बरता जाए, रमज़ान नशरियात को लेकर अदाकार ना बैठे हों, अदाकारी ना हो रही हो और रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स में अदाकार बैठे हुए हैं और मामला तो वैसे ही का वैसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जब वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब नूरुल हक कादरी साहब ने ये लेटर लिखा था तो मैंने उससे सबसे पहले उसकी तहसीन की थी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अंदर भी हमने ये बात 2-3 मरतबा उठाई। चुनांचे कौंसिल की तरफ से भी ये सिफारिशात बाकायदा गई हैं। हमने उसका जो खुलासा मैं ज़िक्र कर देता हूँ, हमने ये ज़िक्र किया था कि देखें हर शोबे के अंदर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। बजट कौन तैयार करता है? बजट के एक्सपर्ट जो होंगे। आपकी जो हेल्थ की एडवाइजरी है वो कौन देता है? कोरोना के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर किसने बयान की है? ज़ाहिर है कि डॉक्टर हज़रात का ये काम है, जो जिसका काम वो उसी को साझे। अब सूरत हाल ये है कि हम ये कहते हैं कि रमज़ान के अंदर उलमाए कराम को, मुस्तनद अफराद को जो ऑथेंटिसिटी के साथ दीन बयान करने वाले हों, कुरान जानते हों, रमज़ान के आदाब जानते हों, शायर इस्लाम का तमस्खर उड़ाने के बजाय उसका एहतराम जानते हों और फ़िरका वारियत से बालातर होकर के बात करें और जोड़ पैदा करने की बात करें और उन मसाइल पर आएँ जो हकीकी मकसूदी मसाइल हैं, नॉन इश्यूज़ को ना छेड़ें और मकासद की तरफ उम्मह को लेकर के आएँ। ऐसे रेलेवेंट किस्म के ऑथेंटिक उलमा को लाना चाहिए और हमने तहसीन भी पेश की। मैं आज पहली मरतबा यानी इस रमज़ान में पहली मरतबा आपकी नशरियात में हूँ, मैं दोबारा डिमांड करूँगा ऐसे अफराद को हटा देना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। और साथ में मैं एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हम बहुत वसअत ज़र्फ़ी रखते हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि नऊज़ुबिल्लाह कोई उलमा का ठेका होता है, सिर्फ दीन की बात वो कर सकते हैं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। दूसरे लोग भी तरगीबी बात कर सकते हैं, तबलीगी और दावती बात कर सकते हैं, कोई ममानात नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुनियादी नुक्ता ये है, रमज़ान का प्रोग्राम और उसमें रमज़ान ही ना हो, जी जी जी, कुरान का प्रोग्राम और कुरान ही ना हो। यानी ये ऐसी बात है कि जैसे किसी शख्स के बारे में कहा गया उसने मदीने पे किताब लिखी और मदीना पर पूरी किताब लिखी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ही नहीं। अल्लाहु अकबर, बड़ी ज़्यादती है। तो ज़्यादती क्या है? वो किताब तो तन्नूर में डालने के काबिल है भाई जिसमें मदीने का तज़किरा और मदीने के तज़किरे में खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरे से तज़किरा ही ना हो। तो रमज़ान और रमज़ान में रमज़ान से खाली प्रोग्राम, आदाब तक का पता ना हो, शराइत ना पता हो, फ़राइज़ और वाजिबात ना पता हो, शायर इस्लाम का अदब व एहतराम ना पता हो। इसलिए गुजारिश ये है कि हम ये कहते हैं जो ऑथेंटिक उलमा है उन्हीं को बयान करें। बहुत खूब, आपकी इस बात पे मैं पुरजोर हिमायत करता हूँ और मैं क्या साथ बैठे तमाम उलमा कराम इसकी हामी भरेंगे और आप भी। अलबत्ता मैं हैरान हूँ कि कैसे ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है जिनको आप टिकटॉक और दीगर चीज़ों में देखते हैं। ठीक है, वो एक अलग जाविया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे भी देखते हैं। मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ कि ये चेज़ की तरफ से आपके लिए तोहफा है। जवाब आपने जो बताया वो सही था, कैसे पहुंचे ये मुझे नहीं मालूम। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जब मुफ्ती साहब मौलाना साहब ने हिंट दिया था शायद उससे आप पहुंचे हो। आइए अपना तोहफा जब हजरत सलमान फारसी नहीं थे तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ही थे। हजरत बिलाल हबशी भी हो सकते थे, हजरत उवैस करनी भी हो सकते थे। हजरत उवैस करनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में आए नहीं थे ना। अच्छा, तो ये सवाल आपने पूछा नहीं था।
वो मुझे मालूम था। सही, खूब, आइए जी, ये तोहफा लीजिएगा और ये तोहफा आपका हुआ। इसी के साथ एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ मैं। इरफान रमज़ान में लौट कर आएंगे, अलिफ लाम मीम की महफिल सजेगी और उसके बाद गुफ्तगू होगी। आज हम रमज़ानुल करीम के मुसलमान पे बहुत गौर करेंगे, यानी ये मुसलमान जो रमज़ान में बनता है और उसके बाद रमज़ान जाने के बाद वो मुसलमान नज़र नहीं आता, मस्जिदें खाली होती हैं। क्या ऐसा करें कि वो प्याम पूरा साल हमारे साथ बरकरार रहे? इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा। है छाया इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने इरफान रमज़ान में खुश आमदेद। यहाँ पर अलिफ लाम मीम का आगाज़ हुआ जाता है, सवाल जवाब होंगे। सवाल इस मकसद से पूछा जाता है कि अपने इरफान में, शऊर में, आगाही कुछ बेहतरी, कुछ इजाफा शामिल कर लिया जाए। वो मुसलमान जो रमज़ान में बेहतर की तरफ जाता है, फिर रमज़ान के बाद किस तरफ चला जाता है, ये बदरी और फिर ये तब्दीली क्यों आ जाती है? यानी ये तो हमें तब्दील करने के लिए आता है, हमने इसके कैलेंडर को क्यों तब्दील कर दिया है? मस्जिदें बरौनक हो जाती हैं फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक, फिर तरावियों में आप देखते हैं कसरत से लोग पहुँचते हैं, मगर जैसे ही ईद का चाँद निकलता है, मुझे ये कहना पड़ता है बहुत अफसोस के साथ कि मुसलमान भी वो चांद हो जाते हैं जो दोबारा रमज़ान में ही निकलेगा तो निकलेगा। और फिर हम बहुत सारे ऐसे मुसलमानों की बात करें, इसमें मैं भी शामिल हूँ, जो बाकायदगी से इस्लाम की और अहकामात की पासदारी करता है, मगर जो ही ये मौसम ख़त्म होता है हमें लगता है कि हम एक दुनिया से बाहर आ गए और फिर एक दूसरी दुनिया में चले गए, शायद कि शयातीन की वापसी हो जाती है। मैं अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये तब्दीली क्यों होती है, वजह क्या है? ये मौसमी मुसलमान बनना कहाँ से सीखा है हमने? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। देखिए, कल हमने एक बात की थी, सब ने तकरीबन उस पर बात की थी कि हासिल रोज़ा जो है वो तक़वा है ना, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा, अल्लाह का खौफ है। हासिल तक़वा हमने अर्ज़ किया था कि वो नफसानी कैफियत है, रूहानी कैफियत है, जिसको रोज़े के बाद हासिल किया जाता है। देखिए, ज़रा सी तशरीह करना चाहेंगे, नमाज़ पढ़ते हैं ना हमारी मसाजिद माशाल्लाह, चलिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा भरी भी होती हैं, लेकिन आम दिनों में भी खाली नहीं होती है ना। नमाज़ पढ़ते हैं माज़रत के साथ, एक सच्चाई है, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। फिर मस्जिद से निकलते हैं, फिर अपनी दुनिया के वही कामों में, हालांकि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाए, है ना, नमाज का फ़लसफ़ा भी तो ये ना कि फ़हशा और मुनकर से बचाती है, लेकिन माज़रत के साथ, अफसोस के साथ, एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, कहाँ बचा रही ना, हम देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। नमाज पढ़ता है, फिर बेईमानी भी करता है, नमाज कर रहा है, सब काम करता है, लोग हज करके आ जाते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ, क्या होता है? इबादत को उसकी रूह के साथ जब तक आप बजा नहीं रहेंगे, नमाज खाशिईन की नमाज, सलातुल खाशिईन, एक है नमाज खाशिईन, वो खाशिईन की जो नमाज है, जिसके लिए कुरान मजीद में बारहा फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मुसीबत के वक्त में सब्र से काम लो और नमाज से काम लो। बस रोज़े का जो सबसे पहला हासिल है, क्योंकि बात तफसील तवील हो जाएगी, हमारे अहबाब को, हमारे बुजुर्गों को भी बात करना है, तो हम इसको पहले हमने एक इशारा दे दिया ना कि अगर इबादत में से रूह निकाल दी जाएगी ना, वो खुशू खुशू जब नहीं होगा, पढ़ते रहिए, आप सजदे करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? वो अल्लामा इकबाल वाली बात आ जाएगी, अब रोज़े में शेर में नहीं पढ़ना चाहता, रोज़ आप एक रात में मस्जिद बना के रख दीजिए, लेकिन वो हरारत कहाँ से लाएंगे? ईमान की हरारत है ना, उसके लिए खुश। रोज़े की पहली शर्त, सबसे पहली बुनियादी शर्त क्या है? सब्र है ना, सब्र है ना, सब्र। हम जब ये देखते हैं कि दोपहर का वक्त हुआ और जनाब लोगों के सब्र का दामन हाथ से अगर निकल रहा है, ड्राइवर है तो वो लड़ रहा है, दुकानदार है तो वो लड़ रहा है, रोजेदार जनाब रोजेदार है वो लड़ रहा है, जाओ, और बाकायदा जताता है कि जाओ रोजे में दिमाग ना खराब करो, क्या किसी पे एहसान कर रहे हो? यही तो तुम्हारा रोज़ा मालूम हो रहा है। नहीं, पहली सिफत ही यही है ना, बाकी चीज़ छोड़ दे। सब्र हासिल करने के लिए, वो नतीजा हासिल करने के तक सब्र हासिल नहीं होगा, तकवा की मंजिल में कहाँ से पहुँचेगा? हकीकत है, पहला इम्तिहान ये भूख और प्यास और गर्मी और शिद्दत है ना, या सर्दी की शिद्दत, गर्मी जो भी है, ये सब्र करना है ना। जब तक कुरान मजीद फरमाता है कि मुसीबत के यानी बदतरीन वक्त में किससे काम लो? सब्र। और सब्र के लिए रिवायत क्या है? अस्सब्र रासुल ईमान, ईमान का सर या ईमान का सरमाया, दोनों तर्जुमा आप कर सकते हैं इसका। ईमान का सरमाया, रासुल ईमान जो है वो सब्र है। सब्र नहीं है तो ईमान आपका ऐसे चला गया, बिल्कुल फारिग हो गया इंसान, जैसे बगैर सर के जिस्म होता है ना, ऐसे सब्र के बगैर ईमान रह जाता है। बस जब तक ये सब्र ना हो,
پہلی صفت ہے صبر کی. ہم دیکھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے, دکاندار میں صبر نہیں, تاجر میں صبر نہیں, دفتر میں بیٹھا ہوا ہے صبر نہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے سرکاری دفاتر جو ہو رہا ہے نا, صبر نہیں ہے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں. صبر نہیں ہے, بے صبرا ہوا ہے. گھر میں بیٹھا ہے, صبر نہیں ہے, بچوں پہ غصہ کر رہا ہے, بیوی پہ غصہ کر رہا ہے, ملازموں پہ غصہ کر رہا ہے, اور ایک ہی جملہ بار کہ جاؤ روزہ ہے میرا دماغ میں, جاؤ روزہ. یہ کیا, کس کے اوپر احسان کر رہے ہو؟ بس جب پہلی صفت میں ہی فیل ہو رہا ہے. باقی تو الگ چیز ہے کہ کان کا روزہ الگ, ناک کا روزہ الگ, آنکھ کا روزہ الگ, ظاہر صبر کو ہی چھوڑ رہا ہے, زبان کا روزہ الگ, ہاتھ کا روزہ پہ. تو جب پہلی صفت میں ہی فیل ہو رہا ہے آگے کیسے تو جائے؟ باقی روزوں کی منزلوں کو جب تک حاصل نہیں کرے گا نا. تو اب کیونکہ آپ نے جن پروگراموں کی طرف اشارہ کیا, بات کو ختم کر رہا ہوں, جب وہ سارے پروگرام جس انداز میں ہو رہے تو اللہ کے بندے وہاں سے تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہاں سے کیفیت کیسے بدل جائے گی, روحانی کیفیت انسان کی؟ بجا فرمایا آپ نے, بجا فرمایا. یہ پہلا امتحان ہے, پہلا پیپر ہے, اسی میں اگر آپ فیل ہو جائیں گے تو پھر آگے کیسے ہوگا؟ مفتی ابراہیم قادری صاحب, ہم پہلے کی طرف آ جاتے ہیں. رمضان کا بھی آغاز ہوتا نہیں ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں دیگر مذاہب میں, دیگر اقوام میں, چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہوں, کوئی اگر سیزن بھی آتا ہے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے, استقبال ہوتا ہے, پیسے کم ہو جاتے ہیں, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی. ہم تو اس کو ایسا سیزن بناتے ہیں کہ سارا سرمایہ ہم نے اسی میں سے بنانا ہے. جو لوگ رمضان میں پیسے بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جائز طریقے سے بناتے ہیں, مگر جو صرف پیسے بڑھاتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ کوئی گمان کر سکتا ہے ریاست مدینہ میں ایسا ہونا؟ میرا جی چاہتا ہے میں دونوں باتیں کہوں. جی, پہلا آپ نے سوال کیا اور اس پر بھی کہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں عبادات کے کہ جہاں ہم لوگوں میں بڑی سرگرمی اور گرم جوشی محسوس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پارا نیچے آ جاتا ہے اور جمود کا شکار ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان کی آپ نے مثال دی, شب قدر کی میں مثال دیتا ہوں, عیدین کی میں مثال دیتا ہوں. عیدین میں میدان کس طرح سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے, بعد نگاہ سنت ہے, لیکن ان فرائض میں سے نہیں ہے جو 5 فرض ہم پڑھتے ہیں. تو زیادہ اہمیت ان 5 فرضوں کی ہے, حق فرمایا. لیکن زیادہ لوگوں کا رش آپ کو جو نظر آئے گا, جو کچھ بھی وہ کہا جاتا ہے کہ نمازی 3 قسم کے ہیں. تو یعنی عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں, ایک 8 کے, ایک کاٹ کے, ایک 360 کے. ایک تو پورا ہے اور ایک 8 کے جمعے کو پڑھنا ہے, اور کاٹ کے جنازہ, جنازے میں ہم نے شامل ہونا ہے. اس لیے کہ اگر ہم ہمارے جنازے میں وہ آیا تھا, ہم نہیں جائیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو ہمارے جنازے میں ہم تو گئے تھے, یہ نہیں, جنازے تک میں نہیں آیا, جنازے تک میں نہیں آیا, تو جنازے میں رش آپ کو ملے گا. تو 8 کے, کاٹ کے اور 360 کے. 360 سے مراد عید پر رش نظر آئے گا. اصل میں جو دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن شعوری طور پر مسلمان نہیں ہیں. بہت بڑی بات کی آپ نے. ہمیں جو دین ملا ہے وہ سینہ بسینہ ملا ہے, آپ سے ملا, باپ سے ملا, دادا سے ملا. اس دین کو ہم نے پڑھا نہیں ہے. بہت خوب. اس دین کے لیے ہم نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں. اس دین کی تحصیل میں ہم نے کوئی کاوشیں نہیں کی ہیں. بیٹھے بیٹھائے گھر میں مسلمان ہو گئے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس گھرانے سے سیکھا کہ ماں کیا کرتی ہے, باپ کیا کرتا ہے, آس پاس کے لوگ کیا کرتے ہیں, بس ہم نے سمجھ لیا اسلام یہی ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے اور اس ایک مہینے میں جتنا عمل کرو گے نا, سال پورے کے گناہ بخش دیے جائیں گے. لہذا بخش دیے گئے پچھلے گناہ, جب نیا رمضان آئے گا پھر اس سال کا ہو جائے گا. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع میں اگر 2 رکعت نفل پڑھی جائیں اس نیت سے کہ آپ کی زندگی کی جتنی قضائیں ہیں وہ سب ادا ہو جائیں گی, تو ادا ہو جائیں گی. یہ ہم نے اس طرح کی باتیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں باشعور, شعوری طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں. صحیح. اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اور ماہ مبارک رمضان میں جو جیبوں پر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے اور مسلمان کو کمزور کیا جاتا ہے اور اپنی تجوری, اپنا مال بھرنے کے لیے, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے چیزوں کو مصنوعی طور پر مہنگا کر دیا جاتا ہے اور مہنگائی مصنوعی طور پر سامنے آتی ہے, ان سب کے پیچھے یہی وجہ ہے. اچھا, ہم ایمان میں بہت کمزور ہیں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات شہر یزاد فیہ رزق المومن.
یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. اب دوسری جو قومیں ان میں تو خیر خواہی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ وہ اپنے تہواروں میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی چیز مواسات کی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام ہمیں فرما رہے ہیں شعر یزاد فیہ رزق المومن, اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. دکاندار کا بھی بڑھتا ہے, گاہک کا بھی بڑھتا ہے, ہر آدمی کا رزق بڑھتا ہے. اگر ہمارا اس پر ایمان ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میں دکاندار ہوں, جو چیز بیچوں گا میں نرخ کچھ کم کر بیچوں گا, مجھے مواسات کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ میرے رزق کو بڑھائے گا. اچھا, کیسے بڑھائے گا؟ اب آپ یہ دیکھیے, اگر آپ ٹماٹر جس کی عام ریٹ 60 روپے ہیں, اگر آپ 150 روپے کا بیچیں گے تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ جتنی سستی ہوگی اتنی زیادہ اس کی بکری ہوگی, اتنی زیادہ چیزیں بکیں گی. جب سیل زیادہ ہوگی تو نفع زیادہ ہوگا, اور جب چیز مہنگی ہوگی تو سیل کم ہوگی, نفع بھی کم ہوگا. ایسا ہی ہے. تو اگر ہم چیزیں سستی کریں تو اس کی سیل بڑھے گی, اس کا نفع بھی زیادہ بڑھے گا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ الامان واللفیظ, ان کی زندگی میں ایسی کوئی جھول نہیں تھا, ان کی زندگی میں ایسی کوئی کمزوری نہیں تھی. تاریخ اسلام کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے یا حضرت فاروق اعظم کا دور ہے, ان ادوار میں سے کسی دور میں مدینہ طیبہ میں شدید قحط پڑا. اچھا. اور اس قدر قحط پڑا کہ لوگ کھانے پینے کے لیے مجبور ہو گئے, چولہے نہیں جل رہے, آٹا نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں. تو ایسے عالم میں معلوم ہوا کہ عثمان غنی کے 1000 اونٹ جو ہے وہ شام سے غلے کے مدینے میں آ رہے ہیں. مدینہ طیبہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو سارے تاجر ہر ایک رابطہ کرنے کی کوشش کرے کہ یہ مال مجھے بیچ دیں تاکہ میں تھوڑا سا نفع لے کر آگے. تھوڑا سا نفع تو جائز ہے نا. تو حضرت عثمان غنی کا مال پہنچ گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے, تاجر آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ شام سے آپ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ آیا ہے, تو ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا خرید کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نفع ہمیں بھی ملے گا. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ مجھے کیا نفع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مال اگر 10 روپے کا ہے تو ہم 15 کا دیں گے آپ کو, 15 کا خریدیں گے آپ سے. آپ نے فرمایا یہ کم ہے. اچھا, یہ تو کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ کم کیسے ہے, آپ نے جتنے میں مال خریدا ہم آپ کو آدھا نفع دے رہے ہیں. 100 روپے کی چیز ہے, ہم آپ کو 150 روپے دے رہے ہیں, کوئی اور تاجر اس سے زیادہ قیمت دے نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اگر مجھے مل جائے تو؟ انہوں نے کہا مل جائے تو سبحان اللہ. فرمایا وہ مل گیا ہے, مجھے زیادہ نفع یہ ہے, تم گواہ رہو, میں نے اہل مدینہ کے لیے یہ 100 اونٹوں کا غلہ میں نے قربان کر دیا, میں نے صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا, اس لیے کہ میرا رب اس سے کہیں زیادہ دے. بہت خوبصورت, وہ نفع نہیں دے. یہ میں کہتا ہوں شعار ہے, یہ وہ معیار ہے جو قائم کر کے دیا صحابہ کرام نے. آپ پہ ہمارا سلام. مفتی محمد زبیر صاحب, ہم ایسا کون سا عمل کریں رمضان الکریم میں جس کو پکڑ لیں تو پورے سال ہمارے ساتھ رہے, رمضان بھی اس سے بہتر ہو جائے, ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے, قبر تک جائے وہ عمل ہمارے ساتھ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم رمضان کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ پڑھتے ہیں, بنیاد وہی ہے, وہیں سے ہمیں لینا چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر اللہ نے روزے کا جو مقصود بیان کیا ہے وہ تقوی کو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, آخر میں غرض و غایت بیان فرمائی لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقوی ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو بس یہی اصل نقطہ ہے جو آج آپ کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے. صرف رمضان کا مسلمان ہمیں نہیں بننا چاہیے, ایمان کا مسلمان بننا چاہیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ایمان رمضان کے بعد بھی رہے گا, پہلے بھی تھا, مرتے دم تک اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, خاتمہ علی ایمان فرمائے. ہم نے مختلف قسم کے دین بنائے ہوئے ہیں. اچھا, ایک ہے حالات کا دین, ایک ہے ماحول کا دین, ایک ہے مقام اور جگہ کا دین, ایک ہے انوائرمنٹ کا دین. حالات کا دین کون سا ہوتا ہے؟ کوئی نماز روزے کی طرف توجہ نہیں ہے, کوئی فرائض اور واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, اب یہی نمازی محلے والا ہمیں مسجد میں کئی دنوں تک نظر آ رہا ہے.
जी जी जी। बाप मर गया, गम आ गया, मूजी मर्ज लाहिक हो गया, बीमारी आ गई, मुहलिक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, अब ये वजीफ़ा नमाज रोज़े की तरफ मुतवज्जे मुस्तहसन है, अच्छी बात है, ऐसे आदमी का इस्तकबाल करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, आगे बढ़ोतरी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये हालात का दीन है। पिछले 40 साल 50-60 साल तक तो आया नहीं था मस्जिद, इसके लिए ये मस्जिद के लिए अजनबी था, नमाज रोज़े का कोई तारुफ नहीं था, जैसे ही ये मसला मुसीबत हादसा एक्सीडेंट पेश आया, अब ये नमाज रोज़े की तरफ मुतवज्जे, ये है हालात का दीन। माहौल का दीन कौन सा होता है? 5 आदमी है बैठे में किसी जगह जमा हो गए, दाढ़ी टोपी वाले हैं, असर की नमाज का वक्त आ गया है, बीच में बेचारा मेरा ये बिरादर इस्लामी ये इसमें फंस गया। अब जब ये फंस गया, अब सोचते हैं अब तक तो नमाज रोजे की तरफ तवज्जो नहीं थी, अब इन 5 मौलवी साहिबान में फंस गया हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा। अब ये माहौल का दीन है, कभी नमाज रोजे की तरफ तवज्जो नहीं, अब ना करूं नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, फंसता हूं, लिहाजा अब ये रवा रवी के अंदर लिहाज में शर्मा मुरव्वत में आकर नमाज पढ़ रहा है, ये माहौल का दीन है। एक और है मकाम का दीन, अल्लाह हम सबको हरमैन ले जाए, बार बार ले जाए। हैरत होती है, हैरानगी होती है, यही मुसलमान जो मेरे मोहल्ले में बसता था, जोहर असर फर्ज नमाज की तरफ तवज्जो नहीं थी, वहां तस्बीहात और नवाफिल भी नहीं छूट रहे, मुस्तहब्बात के मसले हमसे पूछ रहा है। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब, मौलवी साहब, जरा ये बताइए इशा के बाद कितनी तस्बीहें होती हैं? अच्छा वो दो सुन्नतें, उसके बाद 2 नफलें किस तरह से पढ़ी? वितर के बाद की रकातें, तहज्जुद में कितनी रकातें, इशराक, चाश्त, अब ये पूछ रहा है। मकाम में, मुल्क में, पाकिस्तान में, वतन में, अपने इलाके के अंदर रहते हुए जोहर और असर की फर्ज नमाजों का पता नहीं था, वहां अब इस शवाल के रोजे रख रहा है, ये मकाम का दीन है। यहाँ रमजान के रोजे का पता नहीं था, ये हो गया मकाम का दीन। ये जो मकाम का दीन है, ये जो माहौल का दीन है, ये जो हालात का दीन है, ये जो बीमारी का दीन है, ये जो एक्सीडेंट और हादसे का दीन है, इन सब की करीब करने के लिए हौसला अफजाई जरूरी है, मगर खुदारा ये ईमान का दीन। बहुत खूब। ईमान का दीन कौन सा होता है? ईमान वाला मुसलमान, मैं कटूं मरूं, गलूं या सड़ूं, खुशी या गमी, खुश हालत में हूं या गम की हालत में, सदमा है या इंतहाई कुशादगी और फरावानी का, हर हालत में मुझे फराइज और वाजिबात की पाबंदी करनी है। इसको कहते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून। और आपने रमजान के हवाले से कहा, तो हमारे एक है मखदूम अहमद जावेद साहब, एक जुमले में उन्होंने पैगाम दिया, रमजान का फलसफा और पैगाम ये है, इस रमजान को अगले रमजान तक जारी रहे। भाई बहुत अच्छे, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है ना, ये बहुत कमाल की बात आपको बताई। ये मौसमों का, हालात का, हादसात का दीन नहीं है, ये तो फितरतन इंसान कर ही देता है, मगर फितरत से आगे निकलकर ईमान में ढलना बहुत बेइंतहा और हद दर्जा जरूरी है। लौट कर आइएगा, एक मुख्तसर सा वफ़ा इरफान रमजान में आपका इंतजार है। बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़ुबां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमटते हुए दरिया क़िराअत के असरारे जहां खोल रही है। हम उस लबो लहजे पे कुर्बान, मगर असल ये है कि हम उसको अपनाएं अपनी शख्सियत में और उस सीरत को ढालें अपने अखलाकियात में, अपनी ज़ात में। यह है असल रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती, जो रहमत के वो जुज़ और कुल चुन लेता है और अपनी शख्सियत में उतार लेता है। मैं गुजारिश करूँगा वसीम अब्बासी साहब से कि वो दूर थे तो ज़िंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो ज़िंदगी अच्छी लगी। उस रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, उस रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, उस रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम
فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مگر ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مگر ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی محمد زبیر صاحب، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اس کلام کے حوالے سے تو معروف ہے، لکھنے والا بھی بڑا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے وہی بڑا مقام رکھتے ہیں، مگر جب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو ہم اکثر اس شہر کا، اس گلی کا ذکر کرتے ہیں، خصوصی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا یا آپ کی شخصیت سے الفت کا ذکر کرنا اصل میں نعت ہوتی ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ محبت و عقیدت، یہ ہے نعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا بیان، یہ ہے نعت۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خود قرآن کریم اور احادیث سے جو بات ہمیں ایک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خود جگہوں کو، جیسا کہ کہا نا کہ ہمیں وہ گلی اچھی لگی، تو ان جگہوں کو بھی عظمت مل گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں۔ بے شک، بے شک۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب عید کا موقع آئے گا، اللہ رب العزت رمضان کے بعد عید عطا فرماتے ہیں، تو ایک سنت ہے، اور وہ سنت کیا ہے کہ جس راستے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو واپسی پر دوسرا راستہ اختیار فرماتے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فتح الباری جو پیچھے کتاب آپ کی رکھی ہوئی ہے، اس میں 19 حکمتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھروں کے سامنے سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کا سلسلہ ہو جائے تو یہ جگہ چمک جائیں، ان گلیوں کو عظمت مل جائے گی۔ لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ محبت وحی، یعنی وحی کا ٹھکانہ، وحی کا موقع، وحی کا مرکز کیا تھا؟ تو کبھی وحی کا مرکز بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی احزاب، کبھی تبوک، کبھی حنین، کبھی یرموک، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر مبارک۔ کیوں؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہیں پر وہی آ رہی ہے، لہذا وہی اسلام کا مرکز بن گیا، وہی دین کا مرکز بن گیا، وہی کا مرکز بن گیا۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے جو نور کا نزول ہو رہا ہے اسی مقام پر جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو جگہوں کو اگر عظمت مل گئی نبی کے قدموں سے، اگر مجھے اور آپ کو بھی عظمت چاہیے تو ہمیں وہی نبوی نسبت اور نقوش پا اختیار کرنے پڑیں گے، ہم بھی عظیم ہو جائیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا نبی کا قانون ہے الانسان یرفع مع الرفیع، بلند کے ساتھ یہ انسان بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اونچائی کے ساتھ آپ جا کر کے لگیں گے، آپ بھی لوگوں کو نمایاں نظر آئیں گے۔ بادشاہ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ خاکروب نہیں، بادشاہ کے ساتھ گھومنے پھرنے والا آگے پیچھے کون ہوتا ہے؟ وہ کوئی عام رعیت کا فرد نہیں ہوتا، وہ بھی سلاطین کے افراد ہوتے ہیں، وہ بھی وزراء ہوتے ہیں، وہ بھی بادشاہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ الانسان یرفع مع الرفیع، اہل بیت، صحابہ کرام، ان سب کو جو عظمتیں اور جلالت شان اور رفعت و بلندی مل گئی، سب صدقہ اور فیضان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ایسی۔ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد آتی جو آپ سے مروی ہے کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے 3 دن تک خوشبو رہتی تھی وہاں پر، اور صحابہ کرام گواہ تھے، شاہد تھے اس بات کے کہ مر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الطریق۔ علامہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، بحیثیت پاکستانی بھی، بحیثیت مسلمان بھی۔ پاکستان رمضان ہو یا محرم ہو، سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے، افراد خرچ کرتے ہیں۔ روزہ افطار کرانے کے کیا ثواب ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، اسے بیان فرما دیں۔ دیکھیے، یہ تو ظاہر ہے کہ علماء کرام تشریف فرمائے کہ یہ اس روایات تو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر غریب سے غریب آدمی بھی اس کا ثواب ہزاروں گنا لے سکتا ہے۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ ایک کھجور خرمے کے اس سے افطار، اگر اتنی حیثیت نہیں ہے، پانی کے ذریعے سے، نمک کے ذریعے سے، اچھا مستحبات میں بھی ہے کہ ان چیزوں سے ذرا سا نیم گرم پانی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سڑکوں پہ یہ جو ہوتے ہیں نا، لوگ اپنے افطاری کا سامان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹا موٹا بچوں کو بھی میں نے دیکھا۔ یہ اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں آپ۔ جہاں تنقید کر رہے ہیں نا، وہ تنقید اپنی جگہ پر، لیکن یہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اتنا ابھی جذبہ اور اتنا احترام ہے کہ وہ اس بچے کو بھی، جو چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ جو تم ایک انسان کا روزہ افطار کراؤ گے تو اللہ تمہیں قیامت کے دن وہ جو گرمی ہے حشر کی، وہ جو پیاس کی گرمی اور شدت کی ہوئی، اس روز تمہیں اللہ اس بھوک اور پیاس سے اور گرمی کی شدت سے، یہ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، روایات بہت ساری ہیں، اس روز کی جو گرمی اور تپش اور شدت اور بھوک پیاس ہوگی، اس سے اللہ تمہیں محفوظ کرتا ہے اس ایک روزے دار کے افطار کرانے کے ثواب۔ یہ ہمیں بچپن سے، یہ بھی تو ہمیں تعلیم دیا جاتا ہے۔ صرف بات سمجھانے کی وہیں پر آئے دیں کہ افطار تو کرا رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن وہ جو ایک مخصوص طبقہ جو اس چیز کو نہیں سمجھتا، یہ تو فیض فیوز اور برکات ہے نا کہ عام آدمی بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کتنے روزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، مریض ہے تو اس کو صحت کا ثواب ملے، اس تمام چیزیں، لیکن اصل ثواب میں نے بتا دی۔ اس کے علاوہ جو اہم بات آ جاتی ہے نا، وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ تو روزہ کھلوا رہے ہیں، سب کھلوا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو روزہ تو کھلوا رہے ہیں لیکن اس مال پہ نظر نہیں رکھے۔ اگر رمضان کا مال بھی آپ کا مزکہ نہیں ہے، اگر رمضان میں بھی آپ کو اللہ یہ توفیق نہیں دی کہ آپ خمس و زکوٰۃ نکال دیں، لیکن دکھاوے کے لیے آپ سب کچھ کہتے ہو، یہ بات یاد رکھیے کہ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون والذین هم یراؤن۔ ریاکاری میں اگر کوئی سجدے بھی کرتا رہے گا نا، ریاکاری کی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ صحیح فرمایا۔ ریاکاری میں آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن جو حقدار ہے اس کا حق نہیں پہنچا رہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں اور میرے احباب بھی شاہد ہیں کہ جو غریبوں کی بستیاں ہیں نا، جب یہ رمضان شروع ہوتا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں کہ جہاں لوگ خوش ہوتے ہیں نا، وہاں میں نے لوگوں کو پریشان اور روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے، ان کے گھر میں افطاری کا سامان نہیں ہوتا، ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی، وہ جو رات کو بیچارہ محنت کر کے 700-800 روپے کما کے لا رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں گے۔ ایسے دروازے ڈھونڈتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جہاں سے اتنا ادھار مل جائے ہمیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے جوڑا بناتے، ایک چپل بناتے۔ یہ میں آنکھوں سے دیکھی بھی باتیں کر رہا ہوں۔ روزہ کھلوانا اپنی جگہ میں، ان سرمایہ داروں سے، تاجروں سے، ان صاحبان حیثیت سے کہ جہاں اپنے بچوں کے کپڑے بناؤ گے، صحیح فرمایا، جاؤ ان بستیوں میں، صحیح فرمایا، یہ تم پر واجب ہے، تم پہ قرض ہے، یہ ان کا، یہ تم احسان نہیں کرو گے ان پر۔ واہ واہ واہ۔
تمہیں اللہ نے جس کو مال دیا ہے نا اس جی. کو غریبوں کا وارث بنائے، والی بنائے. اس لیے میں عرض کروں ٹھیک ہے، صرف افطار تک محدود نہ رہو، ٹھیک ہے، عید تک جاؤ، ان غربا ان فقراء کے گھروں میں جاؤ، ٹھیک ہے، ان کی عید مناؤ، پھر تم سکون سے سو گے کہ ہاں اللہ مجھ سے راضی ہوا، میرا روزہ قبول ہوا، میری نمازیں قبول ہوئی، میں نے اتنے بچوں کی عید کروائی، میں نے اتنے بچوں کے جوڑے سلوائے، ان کے غم کو میں نے دور کر دیا، ان کی فکر کو میں نے دور کر دیا. صحیح ہے، یہ فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے روزے کے ٹھیک ہے. ثواب، بہت خوب، بہت خوب. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں بھی حقیقت اترا ہوا ہے. یہ احساس ہے اور یہ احساس ہی ہمیں انسان بناتا ہے. مفتی ابراہیم قادری صاحب، ہم روزے کے ہی مختلف زاویوں سے جائزے لے رہے ہیں. اب وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے مجھ جیسا ناچیز، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کام نہ کروں تو بہتر ہے، سو جاتا ہے. سونا ویسے تو عبادت ہے، ہم نے خطبہ شعبانی میں بھی سنا کہ سانس لینا بھی ایک ذکر ہو گیا، مگر زیادہ سے زیادہ کون سے ایسے اعمال کیے جائیں اور قرآن سے کیسے ربط بڑھایا جائے رمضان الکریم میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا گیا، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا. وہ یہ بتایا گیا کہ رمضان المبارک کا جو شرف ہے یہ در حقیقت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، کہ اللہ نے اس کو نزول قرآن کا زمانہ بنایا. اور مقدس چیز کسی مکان میں آ جائے تو مکان کو مقدس بنا دیتی ہے، اور کسی زمانے سے جڑ جائے تو زمانے کو مقدس بنا دیتی ہے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، تو جس مہینے میں اترا اس مہینے کو بھی اس نے مقدس بنا دیا. تو جب قرآن کریم کی وجہ سے ماہ رمضان کو تقدس ملا تو مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ کرنے کا کام تلاوت قرآن کریم. واہ سبحان اللہ. نماز تراویح پڑھنی چاہیے، وہ تو ہے اپنی جگہ پر ہے. رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، یہ فرض ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہیں تو وہ کس میں بسر ہونی چاہیے. جیسے ہی ہمیں ضروریات نکالنے کے بعد، کام کاج کے بعد، ضروری کاموں سے فراغت کے بعد جو ٹائم ملے، تو جس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کم سے کم ایک بار ختم ہونا چاہیے، کم سے کم. پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے؟ کیونکہ تراویح میں تو ہم ایک سننا چاہیے، ایک پڑھنا چاہیے. خوبصورت بھائی، واہ. ایک پڑھ کر ختم کرنا چاہیے اور ایک سن کر ختم کرنا ہے، اور اللہ اس سے زیادہ توفیق دے تو زیادہ کر دیں، 10 دنوں میں ختم کر دیں. اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ عبادت کی جائے، محنت کی جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا، بجا ہو گیا. یہاں پر کچھ ہی وقفے یعنی کچھ دیر بعد ہمارے پاس افطار کا اہتمام ہے الحبیب کی طرف سے، زمزم کی طرف سے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے. میں وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. ایک درخواست کروں گا، گزارش کروں گا. یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، مگر ان میں سے ایک بات بھی اگر آپ پکڑ لیں گے اور اس کو ایک نیکی بنا کے اپنی زندگی میں آج کے دن میں عمل میں شامل کر لیں گے، مجھے بھی فائدہ پہنچے گا، علماء کرام کو بھی اس کا اجر ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں، اور وہ بہت ساری احادیث جن کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ رحمت کا، برکتوں کا مہینہ ہے. مہمان ہیں آپ، اور مہمانوں کو ایسے ہی برتنا چاہیے، ایسے سلوک کرنا چاہیے جیسے وہ کر سکتے ہیں، جیسے اس کا حق ہے. لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان